ایسا کام کریں گے کہ سرکار غوث الورا کی کھلی اڑا دے، نعوذ باللہ۔ ایک نوجوان لایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس کا جنازہ پڑھا دو۔ عبد القادر نے کہا جنازہ کسی اور سے پڑھوا لو، کہا نہیں حضور آپ ہی جنازہ پڑھا دیجئے۔ پورے بغداد کو جمع کریں گے، نماز میں جمع کر کے غوث اعظم سے نماز پڑھانے لگائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے۔ پہلی تکبیر دوسری تکبیر تک انہیں لیٹے رہنا، دوسری تکبیر ہوتے کہ انہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ جانا۔ بول بول بیٹھے تو پورے مل کے ان کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو ان ولی ہے کہتے زندہ ہے مردہ ہے میت ہے نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، انہوں کہے کہ ولی بلکہ مذاق اڑائیں گے پوروں میں۔ بولے عبد القادر فرماتے ہیں عبد القادر ہمیشہ مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہے، کہا حضور مردہ ہی تو ہے اس کا جنازہ آپ کو پڑھانا ہے، کہا میں کہتا ہوں کسی اور سے پڑھوا لو، نہیں حضور آپ ہی سے پڑھانا ہے۔ سمجھاؤ اسے، سمجھاؤ۔ اللہ آپ کو بہت نوازا سرکار، آپ بہت بڑے ولی ہیں سرکار، ہمارے بچے کی نماز جنازہ پڑھانا سرکار آپ۔ غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے، آ رہا ہوں بولے پڑھانے۔ جنازے کے سامنے بڑے مصلی بچھایا گیا، عبد القادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئیں؟ ہاں صفیں درست ہو گئیں، تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ توبہ کرو۔ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو۔ غوث پاک کو رحم آیا، غوث پاک سرکار سوچنے لگے پڑھا دوں گا نماز جنازہ، جوان بچہ چلے جائیں گا خالی پیلی کے، تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں جی جی پڑھائیے سرکار۔ تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ اللہ کے لیے دعا، میت کے لیے لفظ نکلنا تھا میت، میرے غوث پاک کی زبان سے لفظ میت نکلا، کہتے پیچھے ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں ابھی۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ ادھر وہ بچے کی روح نکال دیا۔ غوث پاک سرکار نماز پڑھا، اللہ اکبر۔ پیچھے لوگ صف میں یہ سوچ رہے تھے اب نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اب غوث اعظم کا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ان لوگوں دیکھ رہے دو تکبیر کے بعد اٹھنا ہے، اٹھتا اب اٹھتا کہاں اٹھتا، تیسری تکبیر پڑھ دیا غوث پاک۔ باپ غصے میں ہے، چچا غصے میں ہے، پڑوسی غصے میں ہے، عبد القادر جیلانی کے دشمن غصے میں ہیں، یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں، پلاننگ کے مطابق کام کرتا کیوں نہیں؟ غوث پاک سرکار چوتھی تکبیر پھیر دیا، اللہ اکبر۔ ہیبت کھا گئے، دلار رکنے کو آ گئے ان لوگوں کے، سب کا سب فراڈ ہے کہ اتنی ہیبت کھا گئے۔ غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ۔ جیسے ہی سلام پھیرا صف میں سے نکل کے باپ آیا، چادر کو اٹھایا، بے وقوف لڑکے جو پلاننگ کے تحت بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا، تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوئی؟ کپڑا ہٹائے، ڈولا لٹا کر دیکھے، جس کو لٹایا تھا وہ زندہ تھا، مگر غوث نے نماز جنازہ پڑھا دی تو وہ زندہ مردہ ہو گیا۔ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عبد القادر کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑے، باپ گرا، چچا گرا، بھائی گرا، تایا گرا، عبد القادر غضب ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ پھر پیروں کو پکڑ لیا، کہا حضور معاف کر دو، ہاتھ پکڑ کر غوث اعظم نے اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہا یہ۔ تو کہا سرکار جب معاف کر دیا وہ تو پھر ایک کرم اور کر دو، ایک کرم اور کر دو۔ کہا کیا کروں؟ کہا سرکار ذرا ادھر چلو، وہ جو میت ہے اس کو ذرا زندہ تو کر دو۔ میں نے کہا نو، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ۔ باپ سے سوال کیا، کہا تو نے تو ایک پیر والے کو لٹایا تھا، اب بتا ایک پیر والے کو اٹھاؤں یا دو پیر کے ساتھ اٹھاؤں؟ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ قم باذن اللہ، دو لفظ کہا میرے غوث پاک نے، خدا کی قسم وہ بچے میں روح آ گئی، ہاتھ ہلانے لگا، آنکھ کھولا تو غوث پاک کا دیدار کرا، ہاتھ پکڑا میرے غوث کا، دونوں پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے، اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا عبد القادر مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ، یہ جھوٹی کرامت اور یہ جھوٹی بات، قرآن اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ بالکل جھوٹا واقعہ۔ مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ مالک تو چیلنج کر رہا ہے، تم نے دنیا میں جس کسی کو رب کے مقابلے پر الہ پکڑا ہے، معبود پکڑا ہے، کیا وہ زندہ کر لیتے ہیں؟ ہن دیو نا جواب۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ
लफसदता, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और इलाह होता तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। अल्लाह के बंदो तौबा करो। कुरान अगर अल्लाह के अलावा लाल शाह भी रब होता, सैयदना अली रब होते, तुम्हारे पीर और बाबा अल्लाह होते, दो अल्लाह के होने पर यह निजाम बाकी। एक अल्लाह कहता है कि आज सूरज निकालना है, दूसरा कहता नहीं आज नहीं निकालना सूरज। कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मुर्दे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मुर्जात अल्लाह के पास है, वो कोई मुर्दा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी को मुर्दा नहीं कभी जिंदा